تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 4,500 سال پہلے۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے آرینز آتے ہیں سب کانٹیننٹ میں۔ یہاں کی لوکل پاپولیشن جس کو ڈریویڈینز کہتے تھے، جو کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی لاسٹ پارٹ تھی، ان کے اوپر آ کے وہ امپوز کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ، اپنا ریلیجن۔ اپنے اس ریلیجن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آرینز نے ڈریویڈینز کی بھی کچھ روایات کو اٹھایا، اور وہاں پہ اسپیشلی انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک کاسٹ سسٹم امپوز کیا جس کو ورناز کہتے ہیں۔ ورناز میں کیا تھا، 4 کلاس سوشل سسٹم نافذ کیا گیا، جس کے اندر ہیومینٹی کو یعنی کہ وہاں کی پاپولیشن کو 4 میجر گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ پہلا جو گروپ تھا، جو کہ سب سے ہائر سٹیٹس آف دا ہیرارکی تھا، اس کو کہتے ہیں برہمنز۔ برہمنز جو تھے وہ ان کے ریلیجیس پریچرز، ان کے فلاسفرز اور ان کے ہائر لیول ایڈمنسٹریٹرز تھے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں کھشتری، جس کو کیشتریاز بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ان کے فائٹرز تھے، ان کے واریئرز تھے، جنہوں نے ان کو ڈیفینڈ کرنا تھا اور ان کی ایمپائر آگے بڑھانا تھا۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں ویش۔ ویش ایسے لوگ تھے جو کہ ان کی اکانومی کو چلا رہے تھے، یعنی کہ ان کے جو تجارت کرتے تھے، ان کے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو جانوروں کو سنبھال رہے ہیں، یہ والی ورکنگ کلاس پاپولیشن کو ویش کہتے ہیں۔ نمبر 4 کی جو لوور آف دا لوور ہائرارکل آرڈر میں پاپولیشن تھی، اس کو کہا جاتا تھا شودر۔ شودر کو ایک لو گریڈ ہیومن کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ جتنے بھی لو گریڈ کام آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ سینیٹیشن کا کام ہے، سیویج کا کام ہے، صفائی ستھرائی کا، لوگوں کے گھر صاف کرنے کا، یہ سارے کام شودر سے لیے جاتے تھے۔ اس 4 کلاس سوشل سسٹم کے علاوہ ایک آؤٹ آف دا کاسٹ دلت کاسٹ، یا جس کو آج کل اسکیجول کاسٹ بھی کہتے ہیں، وہ بھی پائے جاتے تھے۔ یہ لوگ اس سوشل کلاسیفیکیشن میں سب سے لوور اینڈ پہ ہوتے تھے، اور یہ انٹچیبل کہا جاتے تھے، یعنی کہ جو برہمنز ہیں، یہ لوگ برہمنز کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ برہمنز جو ہیں وہ بہت ہائر آرڈر پہ ہیں، اور دلت جو ہیں وہ اس سوشل کلاسیفیکیشن سے باہر ہیں۔ تو یہ تھا انٹروڈکشن آف کلاسز اینڈ کاسٹ سسٹم ان دا سب کانٹیننٹ۔ یہ کہانی آج سے 4,500 سال پہلے شروع ہوئی تھی، لیکن آج تک اس کا ہمیں اینڈ نہیں ملا، چلتی آ رہی ہے۔ ڈفرینٹ ایئرز سے گزرے ہیں، ڈفرینٹ سویلائزیشن گزری ہیں، ڈفرینٹ گورنمنٹس اور ڈفرینٹ ایمپائرز گزرے ہیں، لیکن ایک چیز یہاں پہ پرماننٹ رہی ہے، وہ ہے کاسٹ سسٹم۔ سب کانٹیننٹ میں اسلام کا انٹروڈکشن ہوتا ہے 8th سینچری میں، جب محمد بن قاسم آتے ہیں اور راجہ داہر کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، اور راجہ داہر کو شکست دے کے سندھ کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی حکومت بناتے ہیں، اور وہاں سے اسلام کا انٹروڈکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایگیلیٹیرین سسٹم ہے، یعنی کہ وہ آپ کو ایک آل ایکویلٹی کے اوپر بلیو کرتا ہے، لیکن یہاں پہ جو لوکل آرینز کی ریمننٹس تھیں، ان کے اوپر بڑا اسٹرانگ انفلوئنس تھا ورناز یعنی کہ کاسٹ سسٹم کا۔ کاسٹ سسٹم بڑی اسٹرانگلی سب کانٹیننٹ کے اندر چلتا آ رہا تھا۔ اسلام کے انٹروڈکشن کے بعد جو لوور کاسٹ ہیں، یعنی کہ شودر اور اسکیجول کاسٹ دلت، یہ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوئے اسلام کی طرف۔ کیونکہ ان کا جو پہلا سوشل سسٹم تھا وہ ان کو کسی قسم کے ہیومن رائٹس نہیں دے رہا تھا، وہ ان کو اپنی سوشل کلاسیفیکیشن سے بالکل آؤٹ کر کے رکھ رہا تھا۔ لیکن اسلام نے چونکہ ان کو ایک ایکویلٹی کا چانس دیا، تو یہ لوگ سب اسلام کی طرف آنا شروع ہوئے۔ اس طریقے سے سب کانٹیننٹ میں تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ تو جیسے جیسے ہائر کلاس سسٹمز کے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، ویسے ویسے جو ہے نا سب کانٹیننٹ میں اسلام بڑھنا شروع ہوا۔ لیکن آن دا کنٹریری اسلام ایک ایگیلیٹیرین سسٹم جو آپ کو ایکویلٹی دے رہا ہے، اور سب کانٹیننٹ کا جو پرانا سسٹم ہے وہ آپ کو 4 کلاس سسٹم کے اندر رکھ رہا ہے۔ لوگ اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے سوشل اس کلاس سسٹم کو بھی مینٹین رکھا۔ اب یہ 2 اپوزٹ چیزیں ہیں، دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اس کو ایز اٹ از لے کے چلتے اپنے ایگیلیٹیرین سسٹم کے ساتھ، لیکن ہوا کیا، اسلام میں بھی داخل ہو گئے اور اپنی کاسٹ بھی انہوں نے مینٹین رکھی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ جو سوشل سسٹم اسلام انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا تھا وہ 100% ہمارے سب کانٹیننٹ میں نہیں آ سکا۔ ایگیلیٹیرین اسلام کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو اس آیت کے تھرو پتہ چلتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 یہ کہتی ہے، جس کا میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، کہ ہم نے تم کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے، اور تم کو مختلف قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، لیکن خدا کے نزدیک فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ اب
قرآن کی یہ آیت ہمیں واضح طور پہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن جس کو سب کانٹیننٹ میں آنے کے بعد اس کلاس سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی لوگوں نے اس کو ایز اٹ از نہیں لیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر قوموں اور قبیلوں کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کاسٹ سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ بہت سی تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں، میرا جتنا نالج ہے میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ آیت آپ کو ایکویلٹی آف کریشن کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت سے آپ سب کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کے اینسیسٹر سیم ہیں۔ اگر آپ کے آباء و اجداد سیم ہیں تو آپ کی سوشل کلاس ڈفرینٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد جو قوموں اور قبیلوں میں بانٹنے کی بات کی گئی ہے وہ آپ کو ڈائیورسٹی آف ریکگنیشن کے لیے کی گئی ہے، نہ کہ آپ کی ڈویژن کے لیے۔ اور تھرڈ اگین اسی چیز کو مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ نو ون از ابو اینی ون۔ آپ کے اندر جو سپیریئرٹی کی بنیاد ہے وہ آپ کو ملے گی تقویٰ پہ، یعنی کہ آپ کتنے پرہیزگار ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسلامک اینڈ شریعہ لاء۔ تو یہ چیز آپ کو سوشل کلاس میں اپ یا ڈاؤن نہیں کرے گی کہ آپ کس کے گھر پیدا ہوئے ہیں، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو ایٹ لیسٹ اسلام کے اندر نہیں تھی، لیکن یہاں کے مسلمانوں نے کیا کیا، اس چیز کو ایز اٹ از اڈاپٹ رکھا، جو کہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے۔ اس کے بعد جو سب سے نوٹیبل ہمارے پاس ہسٹوریکلی سب کنٹیننٹ میں ذکر آتا ہے وہ آتا ہے مغل امپائر کا۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر بھی سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے آتا ہے، آرینز کی طرح ہی وہ یہاں آ کے کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ ظہیر الدین بابر پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر اپنا قبضہ کر لیتا ہے اور یہاں پہ وہ اپنا جو ہے اسلامک سسٹم جو ہے نا وہ اس کو نافذ کرتا ہے۔ جلال الدین محمد اکبر، جنہیں مغل اعظم بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک بہت زیادہ چینج کے ساتھ اپنے سسٹم کو انٹروڈیوس کیا تاکہ وہ اپنا ہولڈ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر قائم رکھ سکیں۔ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صلح کل کے نام سے ایک سسٹم رائج کیا، جس کے اندر انہوں نے نوٹیبل ہندوز جو کہ اسپیسیفکلی براہمن اور کے شتریہ کیٹیگری سے بلانگ کرتے تھے، ان کی کاسٹ سے، ان کو اپنے دربار میں ہائر آفیشلز اور ہائر رینکس کے اوپر جو ہے نا نافذ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید پاور لینے کے لیے اکبر نے راجپوت پرنسس جودھا کے ساتھ شادی بھی کی، جو کہ انٹر ریلیجین میرجز میں سب سے فیمس ہے آج تک۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اکبر نے دین الہی کو انٹروڈیوس کروایا، جس کے اندر اس نے کافی چینجنگ کے ساتھ ایک اپنا نیا سوشل سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا۔ اب وہ سوشل سسٹم کتنا چلا، کتنا کامیاب ہوا، یہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے۔ مغل سسٹم میں یہ ہوتا تھا کہ چونکہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ جو نان مسلم ریزیڈنٹس ہیں ان کو ایک ٹیکس دینا ہوتا تھا، جس کو جزیہ ٹیکس کہتے ہیں۔ تو جلال الدین محمد اکبر نے کیا کیا کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو ڈائریکٹ لینے کے بجائے درمیان میں اس نے زمیندار کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا۔ اب یہ زمیندار کیا کرتے تھے، نان مسلم سے جزیہ ٹیکس اور جو باقی کی پاپولیشن تھی اس کے سے جو اسٹیٹ کے فیڈرل ٹیکسز تھے وہ انہوں نے وصول کرنا ہوتے تھے۔ اب وہ پاپولیشن ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو ٹیکسز دینے کی بجائے زمیندار اور وڈیروں کو ٹیکسز جو تھے نا وہ دینا شروع کرتے تھے، جس سے کیا ہوا، وڈیرے مزید امپاور ہوئے اور جو لوکل پاپولیشن ہے وہ مزید ڈاؤن ہوتی گئی۔ اب اس نے یہ نقصان کیا کہ جو وڈیرے آلریڈی انڈین سوشل کاسٹ سسٹم میں اوپر تھے، مغلز نے ان کو مزید امپاور کر دیا، جس کی وجہ سے اپیرنٹلی جو سوشل سسٹم ہے ہندوازم کا وہ مزید اسٹرانگ ہوتا گیا۔ اس کے بعد سب کانٹیننٹ میں ایک بار پھر قسمت کی پلٹی ہوئی اور انگریزوں کی آمد ہوئی۔ انہوں نے یہاں کے سسٹم کو بڑا ڈیپلی انالائز کیا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہم نے ان دو ڈسٹنکٹ ایتھنیسٹیز کے اوپر رول کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں ڈیوائیڈڈ رول کے تحت چلنا ہوگا۔ تو انہوں نے اس سوشل کاسٹ سسٹم کو جو انڈینز کا تھا اس کو مزید ریفائن کیا اور اس کو آفیشلی سینسسز کے اندر انٹروڈیوس کروا دیا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارے نادرا کے جو ماڈرن ڈیٹا بیس ہے آج سے چند سال پہلے تک وہ بھی کاسٹ کو آفیشلی آپ کے فیملی ریکارڈ کے اندر انٹروڈیوس کروایا کرتے تھے۔ یہ بات چل رہی ہے انگریز دور سے اور یہ بخار آج تک نہیں اترا۔ اب انگریزوں نے بھی وہی ٹیکنیک یوز کی جو آرینز نے کی تھی، تاکہ انہوں نے اس رولز کو مزید سٹرونگ کیا تاکہ وہ انڈین پاپولیشن کو رول کر سکیں۔ آج اگر ہم فاسٹ فارورڈ آتے ہیں 21 سینچری میں، تو 21 سینچری میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کہہ لیں، سائنس کی کہہ لیں، سوشلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہت ہی اچھی جگہ پہ چلا گیا اگر ہم کمپیئر کریں پچھلے 100-200 سالوں میں۔
لیکن ایک چیز جو آج تک موجود ہے اور جس کا امپیکٹ ابھی ہمارے فیوچر پر بھی جا رہا ہے وہ ہے ہمارا کاسٹ سسٹم۔ کاسٹ سسٹم کے بارے میں اتنی میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کی جو موجودہ جنریشن ہے، جو آنے والی جنریشن ہے، یہ آپ کی ڈیپینڈ کر رہی ہے کاسٹ پہ۔ میری بات سنیں، کاسٹ سسٹم میں جو سب سے بڑا آپ کو ہتھیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے سارے فیمیلیل ڈیسیجنز پیٹریارکی کے تھرو ایک ہی ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جو آپ کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو میرج، وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ کاسٹ سسٹم میں اسپیسیفکلی جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا 4 کاسٹ سٹرکچر آرینز کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اس میں انٹر کاسٹ میرجز جو ہے نا وہ نہیں ہوتی تھی۔ اب انٹر کاسٹ میرج کرنے کے لیے صرف اور صرف جو ٹاپ 3 والے ہیں یہ لوگ آپس میں کرتے تھے، لیکن اس کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ ڈھیر سارا پیسہ، ڈھیر ساری چیزیں اپر کاسٹ کے لوگوں کو دینی پڑتی تھی، تب وہ جا کے اپنا انٹر کاسٹ میرج کرتے تھے۔ اب یہ ڈھیر سارا پیسہ کیا ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں ڈاوری کی۔ ڈاوری یعنی کہ جہیز۔ اس جہیز کی رسم آج بھی ہمارے ماڈرن پاکستان میں موجود ہے۔ ایک اگر غریب سے غریب بھی فیملی ہے، اس کو بھی لاکھوں کا سامان جو ہے وہ دے کر جانا پڑتا ہے۔ اگر جہیز سے انکار کریں تو آپ کے پاس ہزاروں اگزامپل موجود ہیں۔ روز ٹی وی پہ ایسے کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے جتنے بھی کرائمز ہو رہے ہیں، میں اس کے اندر نہیں جاتا، وہ آپ بہتری سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو اور نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ کلچرل ڈائیورسٹی کم ہو جاتی ہے۔ ایک کاسٹ کے لوگ جب ایک کاسٹ کے اندر ہی میرج کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جین پول ہوتا ہے، میں سائنٹیفکلی بات کرتا ہوں، آپ کے جو جینز ہوتے ہیں وہ اگر چینج اوور دا ایئرز نہ ہوتے رہے ہوں تو اس کے اندر آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ ریسیسو جین کی میں بات کروں گا کہ ہماری جینز کے اندر کچھ ایسے جینز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہارمفل ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہماری ڈیولپمنٹ سٹیج کے اندر ہماری ریپروڈکشن میں انوالو ہو جائیں تو اس سے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں، جیسے سکل سیل انیمیا ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا۔ جتنی بھی ہیریڈیٹری ڈیزیز ہیں یہ سب آپ کو ملتی ہیں لیس ڈائیورسٹی آف جینز کی وجہ سے، اور یہ سب ہمیں کس چیز کا تحفہ ملتا ہے؟ کاسٹ سسٹم کا۔ ہیریڈیٹری ڈیزیزز کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ بچوں میں سٹنٹڈ گروتھ، اب نارمل گروتھ بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ گفٹ دیا گیا ہے اس کاسٹ سسٹم نے۔ ابھی بھی ہمارے گاؤں کے، ہمارے شہروں کے، ہمارے بڑے بزرگ اس چیز کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے۔ لیکن ایک ہپوکریسی آپ کو یہاں لازمی دیکھنے کو ملے گی کہ بھئی لڑکے کی چلو شادی تو ہم باہر کر دیں گے لیکن لڑکی کی باہر نہیں دیں گے۔ بھائی اگر آپ سب باہر نہیں دو گے تو آپ کو باہر سے ملیں گے کیسے؟ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں کہ ہماری کاسٹ یہ تھی، ہم اس سے سپیریئر یہ تھے۔ میں نے آپ کو ریلیجیسلی بھی بتا دیا کہ اگر آپ سپیریئری کا دعویٰ کریں گے تو آپ کو صرف اور صرف اپنے جو ہے وہ تقویٰ اور اپنے نیک اعمال کو ہی اوپر کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ماڈرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی فیملی میں بتائیں کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے کیا کیا ہے۔ ہاؤ آر یو بینیفیشل فار دا سوسائٹی؟ آپ نے خود اپنے آپ میں کیا ایسا تیر مارا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے سپیریئر ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ میں فلاں کسی کاسٹ سے بلونگ کرتا ہوں اور انہوں نے 200 سال پہلے یہ کام کیے تھے تو وہ obsolete ہو گئے ہیں۔ آج کل اس چیز کی آپ کو کوئی ریولیشن نہیں ہے، یہ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اب اگر آپ سوسائٹی میں اپنا کوئی بیٹر رول پلے کر رہے ہیں تبھی آپ کا نام ہے۔ دوستو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کاسٹ سسٹم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ ایک جیسے بچے، ریسیسو جین پول اور کینسر کے خطرات، تھیلیسیمیا کے ہزاروں مریض آج بھی ہسپتالوں میں پڑے ہیں خون کی تلاش کے لیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ماڈرن اور ایسی نیشنز کے ساتھ جو آج ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور سوشل لیولز کے اوپر بھی اوپر چلی گئی ہیں، وہاں پہ آپ کو ایسا کوئی سسٹم نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں پہ ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین یہ تو بہت کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے کیا کیا ہے؟ ایسے تو ایک خچر بھی اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میرے آباء و اجداد گھوڑا تھے، لیکن کیا آپ مجھے یہ بتائیں وہ خچر اس معاشرے میں اگلی نسل کی بڑھوتری کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بالکل یہ ایک سخت اگزامپل تو ضرور ہے، لیکن یہ چیز بتانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی نئی جنریشن کو اپنے ہاتھوں ہی ختم ہونے پر مجبور نہ کر دیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارا فیملی سسٹم جی بہت اچھا ہے، یورپ تو تباہ ہو گیا ہے، وہاں پہ تو فیملی کی اقدار ہی نہیں رہ گئی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں مڈل ایسٹ کی۔ مڈل ایسٹ وہ علاقہ جہاں پہ
چونکہ ہماری پاکستان میجورٹی 97% مسلم کنٹری ہے، تو میں آپ کو مسلم کنٹریز کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہم بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی۔ سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان نے ویژن 2030 دیا۔ اس ویژن 2030 میں آپ اگر اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی پروگریسو چیزیں ملیں گی جس کو ہماری سوسائٹی کے لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو کاسٹ سسٹم نہیں ملے گا۔ ہاں، ٹرائبل سسٹم وہاں پہ موجود ضرور رہا ہے، لیکن وہ بھی ابسولوٹ ہو گیا ہے۔ ایک چیز بالکل میں جس کے اوپر ان کو کرٹیسائز کروں گا کہ وہاں پہ ایک فرق ضرور ہے سوسائٹی میں، وہ ہے لوکل اور ایکسپیٹریٹ کا۔ ہمارے یہاں پہ ہر سال ہزاروں لوگ سعودی عرب میں، یو اے ای میں جابس کے لیے جاتے ہیں۔ اکثر ان کو لو لیول صفائی ستھرائی والی جابس ملتی ہیں، وہاں پہ ان کو کوئی ہیومن رائٹس نہیں ملتے، لیکن یہ سب وہاں پہ ان کے کسی کاسٹ سسٹم کے تحت نہیں ہے، یہ ایک نیشنلٹی کا مسئلہ ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اسٹیٹسٹکس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج سے 10 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے اور آج ایوریج ویڈنگ ایج کیا ہے پاکستان میں۔ ٹھیک ہے، اکنامیکل مسائل ہیں یہاں پہ، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو پروون ہے وہ ہے کاسٹ کا۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو کہیں پہ بھی شادی کرنی ہے تو پاکستان کا سوشل سسٹم یہ کہتا ہے کہ جی لڑکا کمانے والا ہو، گھر بار اچھا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی سب سے اوپر کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ کاسٹ۔ اپنی کاسٹ میں اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لڑکیاں ایسی ہیں جو اوور ایج ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے فنڈامنٹلسٹ اور ہمارے پرانی سوچ والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اپنی کاسٹ میں کریں گے، باہر نہیں کریں گے۔ آپ لوگ اپنی ہی جنریشن کو اپنے ہاتھوں ختم کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ فرٹیلیٹی کے بیسٹ ایئرز کون سے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اس چیز کا نوجوانوں کی سائیکالوجی کے اوپر کیا اثر آتا ہے؟ یہ چیزیں معاشرے میں ہمیں اویئرنیس ملنے کی ضرورت ہے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے طور پہ کوشش کریں کہ اس پرانے نظام کو پیچھے لے کے چلے جائیں۔ پرانے سسٹم کو پڑھے لکھے لوگ ہی چینج کر سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ ہی چینج کر سکتے ہیں۔ میری جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس سسٹم کو بدلو، اپنے حد تک کوشش کرو۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ انڈیویجولی اگر ہر بندہ اپنے تئیں کوشش کرے گا تو ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں ایک بڑے اسکیل کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں ترقی دیکھنے کو ملے گی۔ اب ہم آتے ہیں سلوشنز کی طرف۔ تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے تو ایجوکیشن اور اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اپنے تئیں ایجوکیٹ ہوں، اپنے ساتھ والوں کو ایجوکیٹ کریں، کوشش کریں کہ اپنے بڑوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو اس چیز کی اویئرنیس دیں کہ یہ ساری چیزیں پرانے دور کی ہیں۔ اب ہمیں اگر نئی نیشنز کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اب اگر ہمیں ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ کھڑے ہونا ہے تو ہمیں ان کی طرح چلنا پڑے گا۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو آپ کی سوسائٹی اور آپ کی اخلاقیات اور آپ کے ریلیجن سے باہر نہیں کر رہا ہوں۔ ان سب چیزوں کو میں نے پہلے بھی پروو کیا ہے۔ آپ کا ریلیجن بھی ایگیلیٹیرینزم ہے، وہ بھی آپ کو برابری سکھاتا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں دی گئی کہ ایک سرٹن کاسٹ ہے تو آپ اس میں ہی کر سکتے ہو، آپ باہر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے، اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے ڈیفرنٹ اویئرنیس کیمپینز کے لیے۔ تو میرے خیال میں میرے ویورز کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ یہ جو ہمارا کاسٹ کی بیس کے اوپر سپیریورٹی ہے، یہ صرف اور صرف ایک عوام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پرانے دور کی باتیں ہیں، اس سے آپ جتنا جلدی نکلیں گے اتنا آپ دنیا کی بڑی اقوام کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے۔ تھینک یو۔